ہیں کہ میڈم کے کاغذات سر جمع ہو گئے ہیں؟ جی جمع ہو. تو کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے جیل میں؟ کتنی پرعزم ہے وہ اس وقت؟ نہیں میڈم از آلرائٹ، ادروائز صحت ٹھیک ہے؟ صحت ٹھیک ہے، اللہ کا فضل. تو کیا کہتی ہیں کب تک ان کو لگتا ہے کہ جیل سے باہر آ سکتی ہیں؟ اس کا بس اگر اس کے پاس میں ہو تو شاید آج ہی آ جائے. اب وزیر اعلیٰ سے اپیل کریں گی کہ ان کو رہا کیا جائے؟ آئی ڈونٹ نو میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی. کیونکہ مریم نواز بھی خاتون چیف منسٹر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی خاتون ہیں، تو کیا ان سے ہم اپیل کریں؟ اور ڈاکٹر صاحب نہیں اپیل کرتی کسی. نہیں اپیل کریں گی؟ کیوں؟ وائی شوڈ شی ڈو اٹ؟ کہ یہ جو مقدمات ان پر بنائے گئے ہیں، ہو مقدمہ شی ریڈی ٹو فیس دیم. جو 9 مئی کے جو مقدمات. نہیں چھوڑ دینا، کوئی بات نہیں. اظہر صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آج ٹیکنوکریٹ سیٹ پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جتنی ہمیں پرابلم اٹھانی پڑی ہے وہ ہم نے اٹھائی ہے. دوسروں کے لیے الگ طریقہ کار تھا، ہمارے لیے طریقہ کار بڑا ڈفرینٹ رکھا ہوا تھا. کیا طریقہ کار تھا؟ دیکھو جی، انہوں نے ایم پی ایس کا یہاں آنا ضروری نہیں تھا پروفیسر اسکینڈرس کے لیے. ہمیں انہوں نے کہا، ہم نے اس کے بعد فوری طور پہ بلائے، اپنے پروفیسر اور اسکینڈرس میں بلائے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ چاہتے تھے کہ بھی کاغذات نہ جمع ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد کیا کہتی ہیں اس معاملے پر سینٹ کے الیکشن میں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے جو پارٹی کی پالیسی ہے نا اس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کاغذات وہ کہتے ہیں تو جمع کروا دو. مطلب آپ ان کو وہ لگتا ہے ان کو کہ کب تک باہر آ جائیں گی جیل سے؟ نہ تو انہیں لگ رہا ہے نہ ہمیں لگتا ہے کہ جلد ان قریب کوئی راہی ہونے کے، کیونکہ مقدمہ تو آپ کے سامنے ہے. جو 97 کا بھی پتا ہے آپ کو، 96 کا بھی پتا ہے کیا ہے کہ، اور رکھا ہوا سیاسی طور پہ ان کو بند کیا ہوا. اور کیا ہے؟ سزا ہوگی ان کو؟ سزا والا تو کیس ہی نہیں. ایک بھی ملزم سزا نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی ہوا نہیں کہ جس میں سزا کی جائے. آپ دیکھیں تو صحیح نا، ریکوری ڈالی گئی ہے ان کو، پر ریکوری ڈالی گئی جو وہاں موجود ہی نہیں ہے، جو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے کہا ہے کہ وہ مریم نواز سے اپیل کریں رہائی کی؟ عمران خان صاحب کی وہ پارٹی کی بہت بڑی پنجاب کی صدارت ہے ان کے پاس، تو وہ اس طرح کی چھوٹی سی اپنے لیے فیور کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. الحمدللہ جب وہ آتی ہیں بڑے پرعزم طریقے سے وہ آتی ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں، بلکہ انہی کے ساتھ ہماری دیگر خواتین کے بھی حوصلے بلند ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مریم نواز سے اپیل رہائی کی نہیں کریں؟ نہ کوئی ہمارا کوئی ورکر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مریم نواز کل جیل میں جا رہی ہیں ملاقاتوں کے لیے قیدیوں سے. وہ یہ ڈرامے کرتی رہے گی، تو ان ڈراموں میں ہم لوگ آنے والے نہیں. ہم اپنے کیسز کو جو عدالتوں میں جو فیصلہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے مریم صاحبہ آ رہی ہیں کل جیل میں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب کے کوئی ان سے سہولیات سے متعلق کی بات کر کبھی قطن کوئی نہیں. پی ٹی آئی کا کوئی ورکرز بھی نہیں کر سکتا. یہ تو قائدین میں سے کوئی سوچ بھی نہ سکتا، اور نہ ہی ہم نے کریں گے. ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں ان کا. کس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ ان کے جبر ظلم کا، کی زیادتیوں کا. آپ دیکھیں تو صحیح، وہی لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن کروائے، وہی لوگ ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے. اب آپ کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے؟ محسن نقوی کون ہے؟ کس لیے آیا محسن نقوی یہاں؟ کیا الیکشن ہے؟ پنجاب میں اتنا کام کیا ہے عوام کی خدمت. ہاں الحمدللہ جو کام کیا، جو انہوں نے الیکشن مینیج کیا، وہ بالکل آپ کے سامنے، ہمارے سامنے. اس کی مثال میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے حلقے میں سے بھی انہوں نے چوری کروایا الیکشن. این 123 کا جو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست دے دیں سر. الیکشن ٹریبیونل عدالتیں موجود ہیں سر. آپ کو ایک میں اور بات بتا دوں، ہر دن رات ان کے وہ پڑھے. میں نے الیکشن کمیشن کو میں نے اپلیکیشن دے رکھی تھی، نہیں کیا. اب یہ اس جو بلندہ ہے اس کو کسی طرح مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈبل ہمارے ہی ووٹوں پر ڈبل سٹیمپ لگا کر ان کو جعلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ بالکل کلیئر ہے. آپ کا 45 فارم جون سے ہے نا، ہر پولنگ کا واضح ثبوت ہے کہ جس میں کتنے ووٹ خارج ہوئے، کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، کتنے. ڈاکٹر صاحبہ دیکھ رہی ہیں کہ مریم نواز کس طرح سے فرائض سر انجام دے رہی ہیں گڈ گورننس کے لیے؟ یہ تو عوام کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کون سا ماہرانہ انداز انہوں نے اپنا رکھا ہے. میں تو اس کو کہتا ہوں انڈیا میں تھی وہ پھولن دیوی تھی، یہ ہمارے پاس جھوٹی دیوی ہے. جھوٹ کے لارے یہ وہی عورت ہے جو کہتی تھی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اس کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کر دی جائے، زکوٰۃ اس کو دلوا دی جائے. اور آج وہ کہتی ہے میں اپنے پاکٹ سے ہیلی کاپٹر پہ آؤں گی.
ان لوگوں کا کیا ہے؟ نہیں جو سرکاری ہیلی کاپٹر ان کو ملا انہوں نے کہا وہ عوام کے لیے نہیں مختص کر انہوں نے کہا کہ وہ جو سرکاری ہیلی کاپٹر ہے اس کا ایکسپینس میں اپنے پاکٹ سے دوں گی، یہ کہا۔ چلیں آپ کی فلاح بہبود کے لیے ہے نا سر؟ نہیں، ہماری فلاح بہبود نہیں ہے، قوم کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب اس کو ہم الیکشن جیت جائیں گی میڈم ڈاکٹر یاسمین راشد؟ انشاءاللہ، لگتا ہے ہاں انشاءاللہ ہمارے پاس الیکشن اگر صحیح انہوں نے الیکشن کروایا